ایک سمجھدار آدمی نے کھڑے کھڑے میرے 7-8 خوف جو تھے نا وہ ختم کر دیے. آپ جانتے ہیں کہ خوف تو ہر آدمی کے دل میں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے خوف, بڑے بڑے خوف, اور وہ ان سے پریشان بھی رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں زندگی نہ بدل جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی میں دیوالیہ نہ ہو جاؤں, میں رشتوں کو نہ کھو بیٹھوں, میں دوستوں کو نہ کھو بیٹھوں. پتہ نہیں کتنے خوف ہوتے. تو وہ ظاہر آدمی یہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہو, وہ بھی کانفیڈنٹ آدمی ہے, وہ زندگی میری فرسٹ کلاس چل رہی ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے خوف نہیں. لیکن اندر سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے, وہ ایک تلوار سے لٹکی رہتی ہے کہ کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے. تو ہمارے ایک دوست ملے, وہ بہت مشہور آدمی ہے, ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. ان سے اسی موضوع پہ جنرل بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس پہ بات نکل آئی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو آپ چاہیں تو ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پہلے آپ کا سمجھنا ضروری ہے کہ خوف کیسے ہیں, ان کی طاقت کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 7-8 خوف ایسے ہیں جن کا آپ کو ضرور جائزہ لینا چاہیے تاکہ آپ سکون سے زندگی گزار سکیں. پہلا خوف ان کا کہنا تھا کہ وہ ہے جو موت کا خوف ہوتا, جو ہر آدمی کو ہوتا, کہ میں مر جاؤں گا, کہیں کوئی بیماری ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا, میں مر جاؤں گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تم کیا ہوگا, میرے پلانز کا کیا ہوگا, میرے جو کام ہے ان کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ساری دنیا مر جائے گی لیکن آپ زندہ رہیں گے, تب تو ایسا خوف ٹھیک ہے. لیکن اگر سب کو مر جانا ہے تو بھائی کس بات کا خوف؟ یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو ہم سب کو ہی مرنا ہے. تو جو آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے, اس کے بارے میں سوچیں, اس میں کام کریں, اس میں خوشیاں حاصل کریں, اس میں اپنی مرضی کے کام کریں اور اپنی امیدوں کو پورا کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک خوف جو بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرمندگی کا, کہ آپ کوئی کام ایسا نہ کر بیٹھیں, کوئی ایسی حماقت نہ کر بیٹھیں جو دنیا کے علم میں جب آئے تو بڑا برا ہو, آپ کی سبکی ہو اور آپ کو شرمندگی ہو. تو خوف آپ کو وہ حماقت کرنے کا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو شرمندگی ہے اس کا بھی ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی دنیا جو ہے نا ہفتے بھر سے زیادہ کوئی بات یاد نہیں رکھتی, آپ کی شرمندگی یاد رکھنے کا وقت دنیا کے پاس نہیں ہے, تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں. تیسری بات انہوں نے کہی کہ خوف ہوتا ہے کہ میں دیوالیہ ہو جاؤں گا, کنگال ہو جاؤں گا, جو کچھ میرے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا, جو بھی میں نے حاصل کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو آپ نے حاصل کیا ہے, جس کے کھونے کا خوف ہے, وہ آپ نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے, آپ نے وقت لگایا ہے, محنت لگائی ہے, کام کیا ہے, تو آپ نے جا کے کوئی چیز حاصل کی ہے, کوئی گھر حاصل کیا ہے, کوئی پلاٹ حاصل کیا ہے, کوئی بائک حاصل کی ہے, کوئی ٹی وی حاصل کی ہے, جو بھی چیز. تو جب آپ محنت کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو کھو دینے کے بعد دوبارہ محنت کر کے پھر بھی تو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کیا خوف ہے کہ میں کنگال ہو جاؤں گا؟ ایک انہوں نے کہا کہ خوف ہوتا ہے مسترد کر دیے جانے کا, کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے, یا آپ کہیں انٹرویو دینے گئے, وہ انٹرویو آپ کے حساب سے بہت اچھا ہوا لیکن انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا, آپ کو قبول ہی نہیں کیا, آپ کو جاب ہی نہیں دی. یا آپ کا کہیں رشتہ گیا اور آپ نے کہا کہ اب میری شادی ہو جائے گی, اور پتہ چلا کہ وہ رشتہ جو ہے مسترد ہو گیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مسترد ہو جانا ہے نا, یہ صرف ان شعبوں میں ہی نہیں ہوتا, بار بار ہوتا ہے, زندگی میں کئی بار ہوتا ہے. لیکن لوگ مسترد ہو جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ریجیکشن صرف ایک مرحلہ ہے زندگی کا, اور اس کے بعد دوبارہ زندگی کو شروع ہو جانا ہے. تو یہ خوف بے مقصد ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے. ناکامی کا ان کا یہ کہنا تھا کہ ناکامی جو ہے وہ اصل میں ایک سفر کا ایک مرحلہ ہے, اور یہی وہ مرحلہ ہے جس سے کامیابی کا راستہ ملتا ہے. چاہے آپ اپنے تعلقات میں ناکام ہوں, چاہے آپ بزنس میں ناکام ہوں, چاہے اپنے کام کی جگہ پہ ناکام ہوں, چاہے آپ دوستی میں ناکام ہوں, کسی بھی جگہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ اس سے سبق سیکھتے ہیں. تو کوئی ناکامی پرماننٹ ناکامی نہیں ہوتی, ان کا یہ کہنا تھا. ایک ان کا کہنا تھا کہ ایک خوف لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کھو دوں گا. مثلاً کوئی بہت عزیز دوست ہے, میں اس کو کھو دوں گا, بہت ایک مدت سے میرا ساتھی ہے, میں اس کو کھو دوں گا. ان کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے. قدرت نے طے کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ 10 سال رہیں گے, کچھ لوگ 20 سال رہیں گے, کچھ لوگ زندگی بھر رہیں گے.
تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو چل رہا ہے، قدرت چلا رہی. تو اس میں یہ خوف کہ میں کھو دوں گا، لو آپ کھو نہیں دیں گے لوگوں کو، آپ کے راستے خود بخود جدا ہو جائیں گے. آپ یاد کریں کہ آپ کے اسکول کے ساتھی، آپ کے کالج کے ساتھی، آپ کے یونیورسٹی کے ساتھی، آپ کے دفتر کے ساتھی، آپ کے محلے کے ساتھی، کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ نہیں چلتے، کچھ لوگ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، آپ ان کو بھول بھی جاتے ہیں. تو لوگوں کے کھو جانے کا خوف کچھ خوف نہیں ہے، قدرت کا نظام ہے. ایک ان کا تھا کہ جو آپ غلطی کرنا، جو کہ میں کوئی کام کروں گا غلط کر دوں گا اور پھر مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ بھی وہی بات تھی، وہ کہتے تھے بھائی غلطی سے تو آپ سبق سیکھیں گے، غلطی کے بعد آپ سروائیو کر جائیں گے، آپ بے فکر رہیں. یہ خوف جو آپ پالے رکھتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک خوف ان کا تھا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ وہ رسک لینے کا خوف جو ہوتا کہ رسک لینے کا خوف جو ہے وہ رسک نہ لینے کے پچھتاوے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. کہ آپ آرام سے بیٹھے رہے کہ میں رسک نہیں لے رہا بھائی، میں نہیں کود رہا، میں چھلانگ نہیں لگا رہا، لیکن بعد میں آپ نے سوچا کہ یار اگر میں اس وقت چھلانگ لگا دیتا، اگر میں یہ کام کر جاتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتا تھا. تو اس وقت کا جو پچھتاوا ہے وہ اس وقت کی آج کی کمفرٹیبل لائف سے بہتر ہے. یہ 7-8 خوف انہوں نے یوں منٹوں میں ڈسکرائب کیے، مجھے اچھا بھی لگا. میں نے سوچا یہ سب سے شیئر ہونا چاہیے کہ یہ سارے خوف جو ہمارے دماغ میں رہتے ہیں، جو ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں، شاید یہ خوف ہم پر حکمرانی کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم حالات پہ حکمرانی کے لیے بنے ہیں اگر ہم دانائی سے، سمجھداری سے کام لیں.